بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں درود پاک سے متعلق چند احادیث کا ذکر کرنے لگی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، بے شک تو انتہائی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے، اور روز قیامت اس کا قیام شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہے۔ درود و سلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور رب کی رحمت کا آسان ترین ذریعہ درود شریف ہے۔ تو جس قدر ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، باوضو ہیں یا بے وضو ہیں، درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔